الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور احادیث شریفہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقویٰ اختیار کرنے کی بڑی تاکید کی. بہت ساری آیتیں ہیں قرآن پاک کی جن میں تقوی کا حکم دیا گیا، بلکہ بعض آیتیں تو وہ ہیں جن میں ایک آیت کے اندر 2 مرتبہ یہ حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. گویا ایک آیت میں 2 مرتبہ تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. قرآن پاک میں 200 سے زیادہ مقامات جہاں لفظ تقویٰ کو مختلف صیغوں کی شکل میں اختیار کیا گیا، استعمال کیا گیا. یہ تقویٰ یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے. پوری شریعت مطہرہ کا خلاصہ جو ہے وہ تقویٰ. اب تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کا اگر لغوی معنی کیا جائے تو ڈر یا پرہیز یہ لفظ سے اس کا ترجمہ کر کے متقی یعنی ڈرنے والا، پرہیزگار. ڈر کا مطلب کیا ہے؟ کیا ایک آدمی کسی طریقے سے یا کام بچھو سے ڈرتا ہے تو اس کو گمراہ کریں. اسی ذات کی محبت اور اس کی عظمت کسی کے دل میں بیٹھی ہوئی ہو اور اس کی اس محبت اور عظمت کی وجہ سے اس کے متعلق اس آدمی کے دل میں جو کیفیت ہوتی ہے کہ اگر اس کو میری کسی جو ہے نافرمانی یا میرے کسی عیب یا کمزوری کا پتہ چل جائے گا تو کیا ہو. جیسے ایک شاگرد ہوتا ہے جس کو اپنے ایسے استاد کے ساتھ جس کے خوبی اور کمالات کا اس کے دل کے اوپر سلسلہ بیٹھا ہوا ہے، ایسی محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، اس کی عظمت بھی دل میں بیٹھی ہوئی ہے. یا ایک مریض ہے اپنے شیخ کے متعلق اس کے دل کے اندر یہی محبت، عقیدت، عظمت ہے. تو یہ اس کے جس کے دل میں ایک بیٹا ہے، باپ اس کا بہت کمالات کا حامل ہے، باپ ہونے کے ساتھ ساتھ اور ساری چیزیں بھی موجود ہیں. ایسے باپ کی جو عظمت بیٹے کے دل میں بیٹھی ہوئی ہو، ایسا بیٹا اپنے اس باپ کے متعلق یا ایسا شاگرد اپنے اس استاد کے متعلق یا ایسا مرید اپنے اس شیخ کے متعلق یہ سوچتا ہے کہ اگر میری کسی برائی کا، میرے کسی جرم کا ان کو خبر ہو گئی، اس پر یہ واقف ہو گئے
کلام میں مختلف انداز سے کی گئی ہے. تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مذکور ہے. ایک مرتبہ انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. اب واقعہ جواب میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الٹ کر ان سے سوال کیا کہ امیر المومنین کبھی آپ کسی کانٹے دار راستے پر سے گزرے ہر سڑک پر طریقت دار شوقتی ایسا راستہ چھوٹی سی پگڈنڈی ہے, دونوں طرف جو ہے وہ کانٹوں کی پہاڑ لگی ہوئی ہے, بیچ میں ایک پتلی سی پگڈنڈی گزر گئی ہے. ایسے راستے پر سے کوئی آدمی اگر گزرنا چاہے اتنی احتیاط کرنی پڑے, دونوں طرف کانٹے ہیں جس میں اس کے کپڑے بلند سکتے ہیں, وہ بہت احتیاط کے ساتھ وہاں گزرنے کا اہتمام کرے گا. سناتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا جینا. تو کہا آپ نے سب سے کیا کیا؟ انہوں نے جواب میں فرمایا چمک کو حکمت کا اپنے کپڑوں کو خوب اچھی طرح سمیٹ کر کوشش کر کے گیا کہ کہیں کسی کانٹے میں کپڑا الجھنے. بس یہ ہے تقویٰ. کل جنوب صغیرہا و کبیرہا, طاقت کو جو چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں ان کو چھوڑ دیجیے. یہی ہے کیا آدمی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے, معصیت سے, ہر قسم کی معصیت سے بچانے کا اہتمام کرے. کسی کا نام کیا ہے؟ یہ نہیں کہ چھوٹے گناہ کرے اور بڑے کو چھوڑ دے. حضرت سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ یہ بندگاہی جو ہے وہ صغیرہ ہے یا کبیرہ؟ حضرت نے جواب میں لکھا کہ بھائی کوئی آدمی کوئی چھوٹی سی چنگاری سمجھ کر اس کو اپنے کپڑوں کے پاؤں میں رکھتا, آگے لگانے کے لیے تو چھوٹی چنگاری ہو یا بڑا بہرحال وہ آگ لگا کر آدمی کی حیات کو تباہ کر سکتا ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے. اسی کا نام کیا ہے؟ ہم لوگ تقویٰ کا ایک حکم اپنے طور پر اپنے ذہن سے پڑھ لیا اور اسی کی وجہ سے ہم جو ہے یوں سمجھتے ہیں اپنے متعلق ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ ہمارے بس کا نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی رات پر اللہ کی عبادت کرتا ہے, دن پر روزے رکھے, ہر وقت اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو, اللہ اللہ کرتا ہو, یہ ہے تقویٰ. یہ تقویٰ نہیں, اس کا نام تقویٰ نہیں. فائدہ ہمارے اکابر سے صحیح الفاظ کے ساتھ یہ تقویٰ نہیں ہے. علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جامع العلوم والحکم. انہوں نے اپنی کتاب میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا ہے کہ لیس التقویٰ بصیام النہار ولا بصیام اللیل ولکن التقویٰ ترک ما حرم اللہ واداء ما افترض اللہ. کہ دن پر روزے رکھنے اور رات بھر جو ہے عبادت کرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دے رکھا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا, اس کو چھوڑ دیں. اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے اس کو ادا کرنا, ضروری قرار دیا ہے اس کو ادا کرنا, اس کا نام ہے فرض. حضرت مصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا ہے کتاب المتقون الذین اتقوا ما حرم اللہ والظلم ما حرم اللہ. متقی وہ ہیں جو اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا سے بچے اور جس چیز کو اللہ نے فرض اور ضروری قرار دیا اس کو ادا
ہمیشہ روزے نہ رکھے، لیکن اگر کوئی دو باتوں کا اہتمام کرتا ہے تو وہ متقی ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، ہم نے اس کا مطلب کر لیا اور پھر اپنے متعلق سوچتے ہوئے اس پر کھڑے رہنا، اس پر کھڑے رہنا، یہ تو ہمارے بس کا نہیں ہے۔ صرف اخبار سے جو ہے نہیں بتانا، یعنی اس تقوی کو ہم عملی کامات بھی کرنا چاہیے تو اللہ کے خاص بندوں کا کام ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، یا تمام ایمان والوں، ایسا نہیں کیا، ہر ایمان والے کو تقویٰ کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ بھائی ہر ایک کے لیے اس کا اہتمام ضروری ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ چند گنے لوگوں کو اس کو کرنا ہے، باقی لوگ اس سے مستثنا کر دیے۔ ہر مومن کو اس کا اہتمام کرنا، اور اس کی بڑی تعلیم ہے۔ ابھی تقوی کا جو لغوی ترجمہ کیا تھا ڈر یا جو ہے پرہیز، کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کا اہتمام کرے، کیونکہ وہ آدمی جس کے دل میں اللہ کا خوف، وہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا۔ اسی لیے تقوی کا ترجمہ ڈر اور خوف سے بھی کیا گیا ہے۔ اور پرہیز کا معنی ہے بچنا۔ ایک ایسے بیمار ہوتا ہے، بات چیزیں اس کو اس سے بچنے کی تاکید کی جائے، کوئی پرہیز کیا ہے، میں نے اپنی اس بیماری کے دوران میں کن کن چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھوں، بچاؤں۔ ایک مومن کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے، ہر چھوٹی بڑی معصیت سے اپنے آپ کو بچانے کا یہ اور اس کا قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اور نبی کریم کے بہت سارے ارشادات کے اندر دیا۔ اب وہ حاصل کیسے ہوگا؟ اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اصول کا ایک طریقہ دو، کچھ پہلی آیت میں بتایا ہے، میں نے کوئی یا الذین آمنوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والوں تقویٰ کیا کرو اور سچوں کے ساتھ۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ڈال رکھا ہے، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا رہا ہے، اس کی صحبت میں جب آپ رہیں گے تو اس کی صحبت میں رہنے سے وہ خوبی، وہ کمال جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا وصف وہ اس کے اندر ہے، اس کے ساتھ رہنے سے آپ کے اندر بھی آئے۔ آپ سینکڑوں کتابیں پڑھ لیں، قرآن کی 20 تفسیریں دیکھ لیں، حدیث کی 20 شروعات کا مطالعہ کر لیں، سب ازبر کر لیں، اس سے تقویٰ آنے والا نہیں۔ تقویٰ تو اسی طریقے سے آئے گا، اسی تقویٰ والے کی صحبت میں جب آپ رہیں گے اور اس کے ساتھ آپ ایک زمانہ اپنے آپ کو رکھیں گے، اس کے نتیجے میں وہ خوبیاں کی طرف یہ تقوی کے حصول کا ذریعہ کیوں اور صادقین صحبتی اسلام کے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ کے صحابہ اللہ تعالیٰ نے کو کوئی اور نام نہیں دیا گیا۔ بڑے سے بڑے صحابی کو کیا کہتے ہیں؟ صاحب الرسول کا صحبت کیا ہے؟ وہاں کوئی یا حافظ ہیں، قاری ہیں، گناہ ہیں، کوئی مطلب نہیں۔ بہت بڑا مطلب حضور کی صحبت، اس سے بڑھ کر اور کوئی کما نہیں۔ اور صحبت کا ایسی چیز ہے کہ اور مقامی کے بیداری چیز کے اندر بھی وہ اپنا اثر کرتی ہے۔ اردو کی کہاوت ہے، ہر گزار ہر گزے کو دیکھ کر من کرتا ہے۔ اور
صحبت کیا ہے کتاب کا یہ سلسلہ ہے. اس میں اللہ کے بہت سارے نیک بندے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرتے ہیں، جن کی زندگیاں جو ہے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اندر رہی، ایسے یہاں آئے ہوئے ہیں. ہم لوگ ان کی صحبت اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی صحبت کی برکت سے یہ چیز ہمیں بھی عطا فرمائے. اور دوسری چیز تقویٰ کو لانے والے قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے روزہ بھی اللہ نے اس لیے فرض کیا تاکہ کے اندر تقویٰ ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا مزاج پیدا ہو. یہ روزہ خود جو ہے نا وہ چھوٹا سا نصاب ہے. روزہ رکھنے والا مسلمان چاہے کیسائی میرا گناہ کیوں نہ ہو، گنہگار بدکار، لیکن ایک مرتبہ تو نیت کر لیتا ہے میرا روزہ. اور پھر وہ دن میں ایسی سخت گرمی کے اندر پیاس شدت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں، اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، کمرے کی کنڈی لگی ہوئی ہے اور فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے. ساری دنیا اس آدمی کو گنہگار اور بدکار سمجھتی، لیکن اس آدمی نے جہاں روزے کی نیت کر لی وہ اس تنہائی میں بھی پانی کو ہاتھ وہ سوچتا ہے کہ میں نے جس ذات کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے نیت کیے وہ سب سے دیکھ رہا ہے. ساری دنیا میں دیکھتی ہوں میں اگر ابھی پانی پی بھی لوں گا اور اس طرح کے دسترخوان کے اوپر جو ہے آ جاؤں گا، کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ میں نے پانی پیا بنایا، لیکن میں ایسا نہیں کرتا. وہ یہ سوچتا ہے کہ اس ذات کو راضی کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا گویا ہر روزے دار کے دل میں یہ احساس بس اسی احساس کو اپنی پوری زندگی کے اندر لانے یہ تو روزے کے اندر تھا کہ اگر روزے کے خلاف کوئی کام کرنے کے پانی پینے کی ضرورت آئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اللہ دیکھ رہا ہے تو روزے میں تو کچھ حالات چیزیں ہیں جو صبح سے لے کر شام تک اللہ کے حکم کے خاطر ہم چھوڑتے ہیں، ورنہ وہ چیزیں تو حالات ہیں. اسی لیے رات کو پیٹ بھر کر کے کھاتے دبا کر کے کھاتے، لیکن دن میں اترنا جب آدمی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے حالات چیزوں سے اپنے آپ کو باہر کرتا ہے. اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام اور ایک مہینے کے لیے نہیں، دن بھر کے لیے نہیں، بلکہ پورے سال اور 24 گھنٹے دن میں بھی اور رات میں بھی چیز کو اللہ نے کام کیا ہے. یہ وہ اللہ کو کرنی کہ اگر وہ کرتا تو اللہ کے بس یہ روزے والے اس احساس اس استحصال کو اپنے دل میں ایسا جمع ہے کہ پھر جو ہے نا رمضان کے بعد بھی یہ کیفیت ہماری طبیعت پر ایسی غالب رہے کہ کوئی گناہ کا کام جب کرنے کا دل میں خیال آئے اور ہمیں خیال کرنا مجھے یہ ہے ضرورت اسی ہے. اور مولانا علی صاحب ایک تو یہ رمضان کا روزہ ہے، سلمان کو رکھتا ہے، اور ایک زندگی بھر کا روزہ ہے. اور یہ زندگی بھر کا روزہ مومن جب سے بالغ ہوتا ہے تب سے لے کر موت تک اللہ کے ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا اس کے لیے کیا ہے یہ روزہ پوری زندگی کا روزہ یہ روزہ ہمیں رکھنا اس چھوٹے روزے سے اور ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ